السلام علیکم. آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جو بے حساب مخلوقات کا مالک ہے، وہ پیارا پروردگار جس نے حوروں کو اس قدر حسین و جمیل بنایا کہ وہ ستر لباسوں میں رہنے کے باوجود بھی اپنے حسن و جمال میں ایک مثال ہیں. اور پھر جنتی عورت جو کہ اس حور سے بھی 1,00,000 گنا زیادہ افضل اور حسین و جمیل ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع جنتی عورتوں کی سردار اور جنتی عورتوں کی ملکہ ہے. آخر وہ کون ہے؟ خاتون جنت، ملکہ عفت و عصمت، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا نام نامی ہی استقامت، قناعت، بردباری، ایثار، سخاوت کا مترادف المعنی بن کر رہ گیا ہے کہ حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو تجلی نبوت سے منور نہ ہو. جنہوں نے آنکھ کھولی تو آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اور تربیت پائی، تو سایہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اصول حیات بھی سیکھے تو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس عفت و معاب خاتون کی عظمت کا کیا کہنا کہ بلا شبہ سیدہ حلم و حیا، تسلیم و رضا اور ایثار و وفا کا مجسم پیکر تھیں. جس طرح کسی ہیرے کو سورج کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جائے تو وہ ہر سمت ہر جہت سے مختلف رنگوں کی روشنی اور چمک دے گا، اسی طرح سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو فضائل و خصائل کا ایک مہکتا گلستان آنکھوں کے سامنے آ کر قلب و روح کو معطر کرتا جائے گا. اسی طرح نسبت اور رشتوں کے اعتبار میں بھی فضیلت، روایت اور شرف برقرار رہے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم الشان ہستی کی صاحبزادی ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کے نام سے نبض ہستی، تپش آمادہ اور خیمہ افلاک ایستاد ہے، جو رونق بزم حیات بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے نکاح میں گئیں جن کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے نہ آشنا رہی، جن کی ولادت گاہ کعبۃ اللہ اور شہادت گاہ مسجد نبوی ہے، جنہیں تاریخ میں ابو تراب، حیدر کرار، باب العلم اور فاتح خیبر جیسے خوبصورت القابات اور خطابات سے نوازا گیا ہے، جن کے اوصاف و محاسن اور فضائل و مناقب میں سے ایک ایک تاج افتخار کا گوہر شہوار کہے جانے کا مستحق ہے. عظمت و حرمت کی وہ کہکشاں جس کے تابندہ ستارے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں کہ جن کا نام ہی انقلاب کا پیامبر بن جائے، جن کی دہلیز پر صبر و استقلال کا سر آج تک سرنگوں ہے، جنہوں نے تاریخ کے بہتے دھارے کا رخ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہو. پھر جن کی ماں آغوش کی عظمت کا کیا کہنا اور جن کو والدہ بھی ملی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہو جو آج سے تا قیامت کسی خاتون کے حصے میں نہیں آئے گا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دنیا کی پہلی خاتون تھیں اور جو سب سے زیادہ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہیں. تو اس طرح کی عظیم نسبتوں اور شاندار حوالوں سے منسلک سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے کسی ایک پہلو پر بھی روشنی ڈالنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، جن کی فضیلت کے باب میں امام الانبیاء اپنی زبان مبارک سے خود فرما دیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہانوں کی سردار ہیں.
میرے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گی، جن سے یہ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے یہ ناراض ہوں گی اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو رسالت مآب کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ابدی نجات کے لیے یقیناً دائمی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ اوائل عمری میں بھی جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ تشریف لائیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر خود تشریف لے جاتے، ہاتھ پکڑ کر لاتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ کا نکاح فرمایا تو رخصتی کے وقت دروازے تک خود چھوڑنے تشریف لائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ دوسرے دن ولیمہ کا اہتمام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ کسی بھی سفر پر جانے سے پہلے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپسی پر سفر کا اختتام بھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو نشست و برخاست اخلاق اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت زیادہ مشابہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قائم اللیل تھیں اور دائم الصومتین۔ گھر کے کام کاج کے دوران بھی زبان پر حمد و ثنا ہوتی تھی۔ نماز ادا فرماتی تو آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے۔ خوف الہی سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ تھی کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد ان کو نہ دیکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہتی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہونے پاتے، اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ بھی 3 رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں میں وصال فرما گئیں۔ وصال سے قبل وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، جنازے پر درخت کی شاخیں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، بموقع تدفین زیادہ ہجوم نہ ہونے دیا جائے۔ بعد ازاں جب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ سیدہ کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ فاطمہ جنت کا ایک خوشگوار پھول تھا جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے میرا دل و دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فہم و فراست، خدمت و عطاعت، ہمدردی و خیرخواہی، سلیقہ شعاری، اخلاق و سیرت اور رحم دلی اور غریب پروری جیسی صفات عالیہ کے ایسے روشن مینار قائم کیے جن کی نورانی شعاعوں سے عالم نسمانیت قیامت تک روشنی اور رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ آج بھی مسلمان خواتین کو سیدہ کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں آپ کا قرب عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔